واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم. آپ کی آمد کا، آپ کی تعریفات کا، آپ کے معجزات کا، ان ساری کل کائنات کا مقصد بھی ایک ہی ہے. کیا مقصد ہے؟ کہ بندے بے شک اب دیکھ لیں تو اس چیز پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. وہ شاعر نے اکثر میں ایک جملہ کہتا ہوتا ہوں کہ سبحان اللہ پر نہ کوئی پرچہ ہے نہ کوئی خرچہ، اور اگر پرچہ بھی ہے تو الحمدللہ پرچوں والے معاملے سے ٹی ایل پی ڈرنے والی نہیں. اور الحمدللہ میں بھی جس تحریک کا کارکن ہوں، پرچے تو ہماری یہ سمجھ لیں وراثت ہے. تو بابا دے بلند کہیے سبحان اللہ. تو تھوڑے سے جملے تھے میں نے اپنے سے بنائے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں سبحان اللہ تو کیا ہے؟ تے سبحان اللہ تے نہ کوئی پرچہ ہے نہ کوئی خرچہ ہے. او نعرہ ہے جدا زمین تے بھی چرچہ تے اس تے بھی چرچہ. بابا دے بلند کہیے سبحان اللہ. بلا تقید اور تمہید میں اگلے سلاخان کو دعوت دینے سے پہلے چند اشعار محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے حوالے سے حضرت عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ لکھتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے تھے. صحابہ کرام کا غم غفیر مجمع سب صحابہ بیٹھے ہیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام 14ویں رات کون سی رات؟ 14ویں رات آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس صحابہ کے مجمع میں بھی بیٹھا تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی تعلیم حاصل کی. فرماتے ہیں 14ویں رات تھی، چاند آب و تاب پہ تھا. بابا دے بلند کہیے سبحان اللہ. چاند آب و تاب پہ تھا. فرمانے لگے کہ میں اپنے انداز میں بیٹھا ہوا تھا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں، دین بتا رہے ہیں، مسائل سمجھا رہے ہیں. فرمایا میرے ذہن میں اتنے میں خیال آ گیا کہ چاند بھی آج 14ویں رات کا ہے، کیوں نہ میں ایک نتیجہ نکال لوں. فرمایا میں نتیجہ نکالنے بیٹھ گیا. اب نتیجہ کیا تھا؟ فرماتے چاند کو جب میں نے دیکھا، چاند بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی روشن. فرماتے چاند کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں نے محبوب علیہ السلام کا چہرہ. فرماتے اب دونوں کو جب میں نے دیکھا تو نتیجہ نکالنا چاہا. نتیجہ نکالوں چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ محبوب علیہ السلام کا چہرہ زیادہ خوبصورت. بڑی کمال بات. فرماتے چاند زیادہ خوبصورت ہے یا محبوب علیہ السلام کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے؟ فرماتے میں دونوں میں ایک کمپیریزن کرنے لگا. حالانکہ بنتا نہیں لیکن فرمانے لگے میں نتیجہ نکالنا چاہتا تھا. کبھی چاند کو دیکھ رہا تو کبھی محبوب علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا رہا. فرماتے کبھی چاند کو دیکھتا رہا تو کبھی محبوب علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا رہا. فرماتے چاند کو بھی دیکھتا رہا، محبوب علیہ السلام کے چہرے کو بھی دیکھتا رہا. کئی دیر تک دیکھنے کے بعد میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ چاند کے چہرے پر داغ تھا، میرے آقا کا چہرہ صاف تھا. نہیں چاند کے چہرے پر داغ تھا، میرے آقا کا چہرہ صاف تھا. جتنی بڑی بات تھی اتنی بڑی سبحان اللہ کی صدا نہیں آئی. شاید نہیں سارے نقشے کو
کھینچ کر چند مصروں میں بیان کیا ہے۔ تو سوال نہ کرے تو صحابی کیسا، میں جواب کروں نبی کیسا؟ فرمایا تو سوال کر، سوال کرنا تیرا کام ہے، جواب دینا میرا کام ہے۔ صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اکثر اوقات ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات کو جب بنایا ہوگا تو سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی ہوگی؟ اللہ رب العزت نے جب یہ زمین کو بنایا ہوگا، آسمان بنائے ہوں گے، اللہ رب العزت نے کل آسمان زمین کے اندر جتنی بھی نباتات، انس جن سب کچھ کی جب تخلیق فرمائی ہوگی، لیکن ان سب چیزوں سے پہلے کس چیز کو بنایا ہوگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذہن میں بڑی دیر سے سوال آتا ہے، تو یہ سوال ہے، آپ جواب ارشاد فرما دیجئے گا۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَآدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ وَآدَمَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ وَآدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ۔ تو ایسا صحابی رسول تو سوال کرتا ہے کہ سب سے پہلے کس چیز کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا؟ تو سن، آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کی کشمکش میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ فرمایا ابھی آدم علیہ السلام ڈھونڈی ہوئی مٹی تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ ابھی آدم علیہ السلام مٹی کے مجسمے اور روح کے کشمکش میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ سبحان اللہ، آواز بلند کریے سبحان اللہ۔ اب یہ سارے معاملے کو ظہوری صاحب نے اپنے انداز سے لے کر بڑے پیارے مصرے لکھے ہیں، لیکن سنانے کے لیے تھوڑا سا خرچہ لگے گا۔ وہ خرچہ ہوتا ہے کہ آپ آواز بلند کریے سبحان اللہ۔ یہ خرچہ میرے پورے جملے میں، پورے مصرے میں جتنے بھی ظہوری صاحب نے اشعار لکھے ہیں، آپ کی سبحان اللہ کی صدا کا منا ہو، انشاءاللہ شعر آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ آواز بلند کریے سبحان اللہ۔ ظہوری صاحب نے سارے نقشے کو کھینچ کر چند مصروں میں لکھا۔ ظہوری صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ظہوری صاحب فرماتے ہیں کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شاید ابھی اتسایا نہ ہوندا۔ آواز بلند کریے سبحان اللہ۔ ظہوری صاحب لکھتے ہیں فلک کو خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شاید ابھی اتسایا نہ ہوندا، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ، نہ حورا نہ کسے، نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب و یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختہ تے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ گلیاں محلہ دے دربار ہوندے، نہ ملدی کسے نو اے زندگانی ہوا نہ ہوندی، نہ ہوندا ہے پانی۔ ابھی مزہ نہیں آئے گا، آواز بلند کریے سبحان اللہ۔ آخری دو مصرے جو ظہوری صاحب نے کہے ہیں کمال کر دیا۔ کیا فرماتے ہیں کہ فلک کو خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شاید ابھی اتسایا نہ ہوندا، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ، نہ حورا دے کسے، نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب و یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں تے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ گلیاں محلہ دے دربار ہوندے، نہ ملدی کسے نو اے زندگانی ہوائے نہ ہوندی، نہ ہوندا اے پانی، نبی ولی غوث ابدال نہ ہوندے، مہینے نہ ہوندے، نہ اے سال ہوندے، ربیع الاول نہ ہوندا نہ مہینہ، تے کول جاندا سی او مدینہ۔ ربیع الاول دا جے ہوندا نہ مہینہ، تے کول جاندا سی او مکہ تے مدینہ۔ فرمایا میلاد اے نہ ہوندے، نہ اے نہ خالی سناخا نہ ہوندے، نہ اے خوش بیانی، نہ عرشی، نہ فرشی، نہ عرشی، نہ فرشی، نہ حاکی، نہ نوری۔ آواز بلند کریے سبحان اللہ۔ آخری مصرے جسے جتنی سمجھ لگے اتنی بلند آواز سے کہے گا۔ فرماتے ہیں نہ عرشی، نہ فرشی، نہ حاکی، نہ نوری، اے زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے شاید ابھی اتسایا نہ ہوندا، جے رب محمد کسے شاید ابھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا میں ایک حدیث پاک پیش کرنا، پھر آپ حضرات ذوقنا درود پاک پڑھو گے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ مئتن
جڑا میرا غلام میری ذات تے 100 مرتبہ درود پاک پڑھے کتب اللہ بین عینی فرمایا او دے دونوں اکھاں دے درمیان پیشانی دے اتے لکھ دیتا جاتا ہے براءتم من الناری و براءتم من النفاق اے بندہ آج دوزخ تو بھی آزاد ہو گیا اے بندہ آج منافقت تو بھی آزاد ہو گیا علماء فرماندے نے جس طرح درود پاک دی تعداد بڑھ دی جائے گی برکات اتنیاں ہی بڑھ دیاں جان گیاں آپ حضرات ذرا محبت نہ پڑھو 2-3 دفعہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی کہ غائب ہنیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا پڑھ لو جڑے پڑھ سکتے ہو بلند آواز نہ نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا گیا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا بلند آواز نہ پڑھو ذرا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا کملی والا آ گیا ہر تھاں حشر تک او پاک راواں سجدہ گاواں بن گیاں حشر تک او پاک راواں سجدہ گاواں بن گیاں اوے جن راواں دے اتے آقا دا پھیرا ہو گیا تسی تنج بیٹھے ہوئے کو مجبوری تانوں بٹھا گیا کوئی ایتھے بلند آواز نہ کری پڑھو کو ذوق شوق دے نال کو ماشاءاللہ جزاک اللہ کو اونچا بولو ایک کری جن راواں دے اتے آقا دا پھیرا قبلہ ندیم بھائی نے سجایا اور رانا محمد بیکری والے اس محفل پاک دی انتظامیہ اور ساڈے برادر محترم برادر عزیز حافظ محمد ذیشان رضوی بڑی ہی خوبصورت طریقے دے نال نقابت دے فرائض سر انجام دے رہے سن اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل سٹیج ویکھ کے تے مجمع ویکھ کے کدی تقریراں نہیں کیتیاں بھی اگے بندے کے ہو جے نے تے تقریر کے ہو جی کرنی ہے بندے کنے نے تے پھر کے ہو جی کرنی ہے 1000 بندہ تے پھر کے ہو جی کرنی ہے 1000 بندہ ہے بیان پھر بھی وہی ہونا ہے 4 بندے ہو بیان پھر بھی وہی ہونا ہے سبحان اللہ لیکن آپ حضرات ذرا ذوق نہ جاگ کے سنو گے تو مینوں بیان کرن چ ذرا لطف آئے گا آپ نو سنن دے وچ لطف آئے گا کریم آقا دے غلامو ایک دو دلائل آپ حضرات نو دے دئیے کہ میلاد شریف ایک کون مناؤندے نے تے کدو تو مناؤندے آ رہے ہیں وہابی دیوبندی شیعہ یہ جڑے جھگڑے نے یہ 100-150 سال تک ہی نے اس تو اگے نہ تانوں کوئی وہابی لبنا نہ کوئی دیوبندی نہ کوئی شیعہ سارے نبی پاک دے غلام سن آپ حضرات ذرا بولو چلو تاکہ بات نو اگے لے کے جاواں
100-150 سال تو بعد تک کوئی ایو جا فرقہ نہیں لبنا، اور اسی الحمدللہ فرقہ نہیں، ایک جماعت ہے جدا نا اہل سنت و جماعت ہے۔ جڑے لوگ ساڑھے جو ٹوٹ ٹوٹ کے چلے گئے جا کے اپنی جماعتڑیاں بنا لیاں، وہ بن گئے فرقہ، تے ساڑھی او جماعت ہے جڑی نبی پاک دے ظاہری زمانہ حیات تو جڑی جماعت صحابہ کرام دی جماعت ہے، جڑی جماعت حضرت ابو بکر صدیق دی جماعت ہے، جس جماعت دا بانی حضرت فاروق اعظم ہے، جس جماعت دا بانی حضرت عثمان غنی ذوالنورین ہے، جس جماعت دا بانی میرے پیر مولا علی حیدر قرار نے۔ کریم آقا دے غلامو 200 سال دیاں کتاباں چھڑ دیو، 300 سال دیاں چھڑ دیو، 400 سال دیاں، 500 سال دیاں، 600 سال دیاں، 700 سال دیاں، 750 سال پرانی کتاب ہے۔ لکھن والے امام محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ 750 سال پہلے کتاب لکھ کے گئے، بیان المیلاد النبوی۔ 750 سال جس پہلے ثابت کریے کہ لوگ میلاد مناؤں دے سن، ہون نہیں مناؤں دے، ہون نہیں، کوئی پتہ بھی کیوں نہیں مناؤں دے۔ 750 سال پہلے گزرن والا محدث اپنی کتاب کے اندر لکھ کے گئے، لا زالا اہل الحرمین الشریفین۔ لا زالہ دا سادہ جمانہ علماء دی بارگاہ دے اندر ہاتھ رکھ کے عرض کرانگا، لا زالہ دا سادہ جڑا معنی وہ ہے ہمیشہ سے، ہمیشہ سے مکہ والے، چلو تو اڑنا سادی گفتگو کرنے ہیں، مکہ والے، مدینہ والے، امام محدث ابن جوزی فرماندے نے ہمیشہ تو مکہ والے، مدینہ والے جدو نبی پاک دی آمد دا مہینہ ربیع الاول شریف دا چن ویکھ دے سن، انہاں دے چہرے کھل جاندے سن، چہرے تے خوشیاں آ جاندیاں سن، اور گھر گھر دے وچ نبی پاک دا میلاد سجایا جاندا سی۔ کریم آقا دے غلاموں، دیوبندی جماعت دے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، انہوں نے میلاد شریف دے اتے پوری کتاب لکھی۔ انہوں کو پوچھا گیا حضور کتاب کا دیاستے میلاد تے لکھ دیتی؟ وہ کہن لگے میرے علاقے چ بیماری آ گئی سی، میں سوچیا بھی میلاد مناؤں دے نے تے علاقیاں چو بیماریاں مک جاندیاں نے، کہندہ میں کہا چل کتاب لکھ کے ویکھنا کی ہوندہ ہے، کہندہ 12 ربیع الاول نے شروع کیتی سی، اگلے سال 12 تک کتاب مک گئی، تے میں لوگاں نو آکھیا ذرا بستی چ پتہ کرو خواہ بیماری کنی کو رہ گئی ہے، وہ آکھن لگے بھی نہیں بیماری تے کوئی نہیں رہ گئی، کہندہ میں ویکھیا بھی جے کتاب لکھن نہ بیماریاں دور ہو جاندیاں نے تے جے اس نبی دا میلاد منائیے پھر کی عالم ہو گئے۔ کریم آقا دے غلاموں، توجہ ہے حضرات دی، نہیں جی قرآن سے میلاد دکھائیں، ہمیں یہ محدثوں کی باتیں نہ سنائیں، ہمیں قرآن کی بات کریں، میلاد قرآن سے ثابت کریں۔ صحابہ اکرام نے منایا، جو کام نبی پاک کے دور میں نہیں ہوا وہ بدعت ہے، تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ نبی پاک دے ظاہری زمانہ حجاج چتے آنجے قرآن دا نسخہ بھی نہیں سی، آج ہے، یہ دے بارے کی خیال ہے؟ تراوی حضرت فاروق اعظم دے دور چ شروع ہوئی، نبی پاک دے دور تے کوئی نہیں سی، یہ دے بارے کی خیال ہے؟ مسجداں دے محراب تو کوئی نہیں سن، توجہ ہے حضرات دی؟ اگر انہاں چیزاں دے پیچھے جانا بھی او نہیں جی جو سرکار دے زمانے چ نہیں سی، او ہون جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کچھ غلط ہے، ادو تے ختم بخاری نہیں سی ہوندا، ہون ہوندا ہے، توجہ ہے؟ یہ کی وجہ ہے؟ یہ صرف اندر دا بغض ہے، جڑیاں سجے کھبے دی کوئی نہ کوئی گل لب کے اگے رکھنی ہے،
بھی دسو بھی میلاد کادے واسطے مناؤندے ہو؟ ویکھو جی سال بعد اتنا کپڑا ضائع کر دینے، تھانہ دے تھان سنی ضائع کر دیندے نے، اتنا لنگر ضائع کر دینے، کوئی غریب کھا سکتا ہے، اتنیاں چادراں کپڑے ضائع، کسے بیوہ عورت دا سر دا دوپٹہ بن سکتا ہے، یتیم بچی دے سر دی چادر بن سکتی ہے۔ 11 مہینے انہاں نو بیوہ عورتاں یاد نہیں آندیاں، میلاد دے مہینے انہاں نو بیوہ عورتاں یاد آ جاندیاں نے، یتیم بچیاں یاد آ جاندیاں نے۔ او دی وجہ پتہ کی سارے معاملات دی؟ تسی سادے لوگ ہو، میں سادے لفظاں چ گفتگو کر رہا تاکہ آپ سمجھو، صرف دل چ بغض میلاد دا۔ میلاد کا دے واسطے منایا جا رہا ہے، کیوں منایا جا رہا ہے؟ تو جی اسی قرآن تو ثابت کریے کہ میلاد سب تو پہلے رب کائنات نے خود منایا ہے، تو پھر کدھر جانا ہے؟ میں قرآن پاک پیش کرنا، آپ ادھر آپ سب میری ذرا سیٹنگ کرو ذرا، اپنے غلاماں نو اعلان کر دے جدو اللہ دا فضل مل جائے، او دی رحمت ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا سارے عالمین کے لیے میرا نبی رحمت بن کر آیا۔ تو جدو فضل بھی سونا بن کے آیا، رحمت بھی سونا من کے آیا، تو پھر خوشیاں نہ منائیے۔ قرآن تو میلاد ثابت ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اونچا بولو ذرا سبحان اللہ۔ من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا قد تحقیق تواڈے ول، قد جاءکم تحقیق تواڈے ول آ گیا اللہ دی طرفوں ایک نور، روشن کتاب لے کے۔ کثیر علماء دا اس گل تے اجماع ہے، کتاب تو مراد تے کتاب اللہ تے نور تو مراد کون ہے؟ تیرے تے میرے آقا دی ذات والا صفات۔ توجہ ہے آپ حضرات، تھکتے نہیں گئے آپ حضرات؟ بولو تو صحیح۔ میں آج اپنی مسجد جا کے بیان کرنا ہے، ایک میں کر کے آیا، دوسرا تواڈے کو کر رہے ہیں، تھوڑے جے بولو چلو۔ حضرت عبداللہ دی پیشانی کے اندر لمبی بات نہیں بھی بات شروع ہو، پاک رحمہ چوں پاک پشتاں چوں کہ نور چلدا چلدا حضرت عبداللہ دی پیشانی تک آ گیا۔ صاحب سیرت حلبیہ فرماندے نے کہ عورتاں نے الخصائص الکبریٰ دے اندر علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی لکھے ہے، علامہ جلال الدین سیوطی کو جمعرات کو ختم پڑھنے والا مولوی نہیں فرمایا، وہ جمعرات کو ختم پڑھنے والا مولوی نہیں، وہ علامہ جلال الدین سیوطی وہ جڑا ہے جنہوں 75 تو زیادہ مرتبہ جاگ دیا مدینے والے دا دیدار ہویا۔ علامہ نبانی دے مطابق جبرائیل دے 600 پر نے، ایک پر کھولے تے مشرق و مغرب دے اندر جا کے لگ جاندہ ہے، ایک پر دے اندر مشرق و مغرب آ جاندے نے 600 پران دا مالک۔ البدایہ دے اندر حافظ ابن کثیر فرماندے نے لوگو تین جھنڈے لے کے آ گیا، تین جھنڈے لے کے آ گیا، وعلم المشرق، پہلا جھنڈا مشرق دے اندر لگا دیتا، دوسرا جھنڈا مغرب دے اندر لگا دیتا۔ پوچھیا حافظ صاحب نے کھڑو تیسرا جھنڈا کتے لگایا؟ فرمایا تیسرا جھنڈا کعبے دی چھت سے لگا دیتا۔ وہ جبرائیل پوچھو جھنڈے کا دے واسطے لگا رہے ہیں؟ او دا بھی نظریہ یہی ہوے گا، مل گئے مصطفیٰ یہ مل گئے سب پڑھو نا یار قریب بلند آواز نہ، مل گئے کریم آقا دے غلاموں او ویلا قریب آ گیا جناب حضرت عبدالمطلب فرماندے نے میں کعبہ شریف دا طواف کرنا پیا، طواف کعبہ کر دیاں میں ویکھیا کعبہ شریف ایک پاسے نو جھکدا جاندا ہے، جھکدا جاندا ہے۔ آپ بول کے کہن لگے بیت اللہ تینوں ساری کائنات سجدے کر دی ہے، تو کدھر جھکدا جاندا ہے؟ کہ کعبے دیاں دیواراں چوں آواز آئی، جناب عبدالمطلب فرماندے نے بیت اللہ دیاں دیواراں چوں آواز آئی، عبدالمطلب
مطلب تینوں پتہ کوئی نہیں کعبے دا کعبہ تے محمد آ گیا اسے کر کے بریلی دا بے تاج بادشاہ سنیاں دا غیرت مند امام بول کے کہندا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کہاں پڑھو سارے کری بلند آواز نہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنا پہ کو پاپے بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا صبح بٹتا ہے باڑا نور کا رسد کا لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبیک 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 کر دیا آقا کریم دے غلام ایتھے ایک رضوی نقطہ آپ کو دینا چاہتا میں اور آپ حضرات آئے مان نپاک ہو گئی میں تے تسی آئے مان نپاک ہو گئی 40 دن واسطے قرآن دے قریب نہیں جا سکتی نماز دے قریب نہیں جا سکتی یہ میری تیری آمد ہے جو سونا آیا فرمایا مان نور العلا نور ہو گئی تو سرکار تشریف لے کے فرماندیاں نے خارج منی نور مجھ سے نور خارج ہوا مجھ سے کیا لگا وجہ ہے پر رات دی چل دیں کہ گل زمن جاگی تے میں عرض کر دیتی کریم آقا دے غلام علماء فرماتے ہیں جس گھر دے وچ میلاد ہو جائے سارا سال اوتھے حادثاتی موت نہیں ہوندی ایک جملے تے تسی بولو ایک جملے بڑے وزنی نے جڑے میں سادے دئی جا رہے ہیں فرمایا جس گھر چ میلاد منایا جائے اس گھر چ سارا سال حادثاتی موت نہیں ہوندی سارا سال اوتھے امن دے نال گزردا ہے جتھے سرکار دا میلاد ہو جائے سارا سال ہوتے امن رہندا ہے جتے مصطفیٰ دا میلاد ہو جائے تے میلاد اسا نہیں منانا شروع کیتا میلاد تے ازل تو چلدا آ رہا کریم آقا دے غلامو حضرت سیدہ آمینہ پاک فرماندیاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جلوہ گری ہو گئی ایک جملے تے توجہ چاہنا تیری توجہ رکھنا کریم آقا دے غلامو کنگی شریف ہوئی زلفاں دے اندر اکھاں دے اندر سرما لگا ہویا ہے ختنہ شریف دی حاجت کوئی نہیں اوہ اچھا بول سبحان اللہ ختنہ شریف دی حاجت کوئی نہیں اکھاں دے اندر سرما لگا ہویا ہے کریم آقا دے غلامو پیر مہر علی شاہ صاحب کو لڑوی دا ذوق تے تازہ کرنا چاہنا سبحان اللہ اجمل کا سبحان اللہ کاما احسن کاما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے سنا مشتاق اکھی کتھے جا چلو مہر علی دی گل نہیں سمجھ آتی تے اعلیٰ حضرت دی بارگاہ چلے جاتے ہیں اعلیٰ حضرت کو ایک نکتہ پوچھا گیا حضور تساں قسم چکی ہے دو واری تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ قسم حضرت حلیمہ سعدیہ یہ او دروازہ جتوں کوئی آئی تا خالی واپس اگر نیندر توڑو تھوڑی جی جملے آخری نے تو اچھا بولو سبحان اللہ یہ وہ دروازہ جتوں کوئی خالی واپس نہیں گیا کریم آقا دے غلاموں
آپ اندر تشریف لے گئی ہیں ازمائش ہو رہی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ دی سیدہ آمینہ پاک فرماندیاں نے حلیمہ یہ دا باپ کوئی نہیں سبحان اللہ سر دے اتے باپ دا سایہ کوئی نہیں وہ ویکھیا جا رہا سی کہ حلیمہ سعدیہ کی کر دیئے کتنا کو اندر کرانٹے کتنا کو عشقے سبحان اللہ کہ کہنے لگیاں کہ چلو آمینہ پاک نے فرمایا اپنا لال تے دکھاؤ سبز رنگ دے کمبل چ سرکار نو رکھیا ہے یعنی فرماندیاں نے کپڑا چکیا ہے ایہو جی اکھ نہیں ویکھی سبحان اللہ ایہو جی رخسار نہیں ویکھے ایہو جا سونا تے ماں پیدا نہیں فرمایا فرماندیاں نے اے قریب کر لیا حضرت حلیمہ سعدیہ نے سرکار دے چہرے دے قریب اپنا چہرہ ادھروں اکھاں کھول لیاں دے حضور مسکرا پے اوتے انتظاری حلیمہ سعدیہ دا پہ کریم آقا دے غلاموں بس سرکار دے دیوان ذکر جاری ہو ساری رہے گا محفل جاری ہو ساری ہے پھر زندگی کدی آئے انشاءاللہ آپ دی بار دو ملاد ہوئے کتنے سجا رہے ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں سواری طیبہ سے چل پڑی ہے میرے آقا تشریف لا رہے ہیں آپ لوگوں کا ذوق دیکھ کر مجھے شعر یاد آ گیا اب شاعر جو محفل میلاد مناتے ہیں ان کے لیے کیا لکھتا ہے شاعر کا اپنے انداز سے شعر بڑا کڑوا ہے کئیوں کو ہضم ہو جائے گا جن کے بارے میں ہم کو ساری رات نیند نہیں آئے گی شاعر کیا لکھتا ہے نعمت عظما ملی سنیاں نو سنی تھانتا تے خوشیاں منا رہے نے کتے چنڈے بازاراں وچ لا رہے نے کتے مسجداں نو خوب سجا رہے نے اے لٹاں دا نظارہ تے سبحان اللہ اے تے مرچاں لا کے مرچاں لا رہے نے اے تے مرچاں لا کے مرچاں لا رہے نے او مستانیاں رب نے جنہاں نو نوازیا ہے اوہی سرکار دا ملاد منا رہے ہیں رب نے جنہاں نو نوازیا ہے بھائی ندیم صاحب ہیں رب نے نوازا ہے بھائی علی صاحب ہیں اس کے علاوہ جو ان کی انتظامیہ ہے مستانیہ رب نے جنہاں نو نوازیا ہے وہی سرکار دا ملاد انہی اشعار کے ساتھ میں اگلے ثنا خان کو دعوت دیتا ہوں یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہم سید شیر پڑھتے اس کے بعد ناظرین پڑھنا مختصر کھائیں تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے تیری تو ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے نعرہ تحقیق لبیک 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 یا رسول اللہ 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 ہماری خوش بختی کہ ہماری اس یوسی کے صدر ڈاکٹر نعیم صاحب تشریف لائے ہمیں نے دل کیا تھا گرائیوں سے اور انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کرتے ہیں الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے اللہ 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 سب حضرات مل کے پڑھ لو اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا تب نہ تھا کچھ یہاں تب نہ تھا کچھ یہاں تھا تو ہی تو اللہ اللہ کام کریں اللہ 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 پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ جب نہ معبود و بندے میں پردہ رہا جب نہ معبود و بندے میں پردہ رہا تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا جب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ 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 ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ 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 ان کی قبروں میں اجالے ہی اجالے ہوں گے میری سرکار کے جو چاہنے والے ہوں گے میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں مجھ نکمے کی بات میری سرکار بنائے رکھنا تے سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیاں لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیاں سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیاں لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیاں لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیاں سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیاں لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیاں وہ تیرے صدقے جہان سارا بنیا تیرے صدقے جہان سارا بنیا تیرے صدقے جہان مدینے والے آقا تیرے صدقے جہان سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا پایا تیرے جیا کسے نہ مقام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا وہ تیرا مکھ جیویں ور کے قرآن دے تیرا مکھ جیویں ور کے قرآن دے مدینے والے آقا تیرا مکھ جیویں ور کے قرآن دے تیرے کم جیویں کم رحمان دے تیرے کم جیویں کم رحمان دے تیرے در
سلام سونے لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے سارے نبیاں دا نبی تو امام سونے لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا تیری نہ مثال دا میں لب کے نعمت تو سونا تیرے نال دا تیری نہ مثال دا تیری نہ مثال پایا تیرے جیا کسے نہ مقام سونیا تیرے تے درود تے سلام سونیا وہ تیرے ورگا حبیب دس کیڑا ہے تیرے ورگا حبیب دس کیڑا ہے مدینے والے آقا تیرے ورگا حبیب دس کیڑا ہے اے نا رب دے قریب دس کیڑا ہے اے نا رب دے قریب دس کیڑا ہے تینوں ملے آئے ہو نام سونے لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے سارے نبیاں دا نبی تو امام سونے لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے امام محمد رحمہ اللہ آپ کا ایک واقعہ ہے بچپن علامہ صاحب کو پتا ہوگا امام محمد بہت بڑے فقہ کے امام گزرے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے اب امام محمد کے حسن و جمال کا عالم یہ تھا امام محمد کے فقہ کے امام کا نام بھی محمد تھا اب یہاں پہ نا بزرگ ہیں انہوں نے شعر لکھا ایک محمد ٹھاکر ایک محمد چور انہوں نے اپنا ذکر کیا میں محمد ٹھاکر میں محمد چور جدہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد میں حسن و جمال کے حوالے سے واقعہ سنا رہا تھا کہ امام محمد فقہ کے بہت بڑے امام حسن و جمال کا عالم یہ کہ استادوں نے فرما دیا امام اعظم ابو حنیفہ نے کہ اے محمد تو نے اپنا چہرہ ہر وقت ڈھانپ کے رکھنا ہے اپنا چہرہ ہر وقت ڈھانپ کے رکھنا ہے سر پہ رومال لے کر چہرہ ڈھانپ کے رکھتے اگر کلاس پڑھنے کے لیے بھی بیٹھتے دور ہو کے بیٹھتے چہرہ ڈھانپ کے رکھتے ایک دفعہ بازار سے گزر ہوا امام محمد کا بازار میں اسی طرح پردہ کیا ہوا ہے چہرے کو ڈھانپا ہوا ہے لیکن آہستہ سا ہوا کا ایک جھونکا آیا پردہ چہرے سے اٹھ کر پیچھے ہٹ گیا ہوا کا جھونکا آیا پردہ چہرے سے ہٹ کر ہو گیا اب اس یہودی سے کسی نے سوال کیا کہ امام محمد کا چہرہ اللہ نہیں ہم تیرا کوئی دنیا نہیں ہم کوئی دنیا
سبحان اللہ سبحان اللہ جب بلند آواز نہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ ملیو سجو خدیا تیرک جاندی ملیو سجو خدیا تیرک جاندی تک لیند لے گائے تصویر محمد مدد دنیا میں عطا میں نہیں ہمتا تیرا کوئی دنیا میں عطا میں نہیں ہمتا تیرا وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے توجہ سمجھ آ رہی نا میری گل آپ کو سبحان اللہ خدمت پیسے دے آن جان والی شے ہے گل ہے سرکار اعلیٰ حضرت والا آپ نے دینا ہے کروں مدح اہل دون رضا پر اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے حبیب کا میں گدا ہوں اپنے حبیب کا میرا دین پارا انعام فرمایا شاعری تو میں کرتا ہوں لیکن میں گدا ہوں اپنے حبیب کا میں آقا کے لیے شاعری کرتا ہوں پیسے کے لیے شاعری نہیں کرتا آپ نے بھی کہنا ہے میں ووٹ آقا کے لیے ڈال رہا ہوں میں ووٹ آقا کے لیے ڈال رہا ہوں جو سامنے محبوب کا غلام کھڑا ہو جو سرکار کی ناموس کا پہرے دار کھڑا ہو اس کے ساتھ آپ کھڑے ہو یہی سبق حضرت امام حسین نے بھی حمل کیا یہی سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی کیا فرمایا سب سے اولا ہو اعلیٰ سب سے بالا ہو اعلیٰ کون دیتا ہے دینے کو دینے والا ہے سچا میں کہتا ہوں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے مل گیا نا وہ کسی اور جگہ سے مل سکتا ہی نہیں وہ شاعر نے شعر لکھا نا سرکار کا در ہے کوئی در شاہ تو نہیں جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ آواز بلند کہیے سبحان اللہ فرمائے یہ سرکار کا در ہے کوئی در شاہ تو نہیں جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ارے دے سکتے ہیں کیا کچھ ملتے وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ وہ چولی ہی تیری تنگ تھی تو کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ اور جواب بھی حضرت امام حسین والا امام حسین کی شان بیان کرنے والا انداز ایسا ہونا چاہیے شاعر کیا لکھتا ہے کہ عشق نبی کو دل سے آخری مصرے میری حاضری مکمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا سنایا اللہ رب العزت قبول فرمائے اور اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے معاف فرما کر اللہ رب العزت اپنے غلاموں کا صدقہ مجھ بندہ ناچیز پر اپنا فضل و کرم فرمائے آخری مصرے سرکار امام حسین پاک کی طرح ناموس رسالت پر پیرا دینا ہے پیرا کس طرح شاعر لکھتا ہے کہ عشق نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا عشق نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا ارے سینے میں درد غیر کا پالا نہ جائے گا عشق نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا سینے میں درد غیر کا پالا نہ جائے گا اور تب تک نہ کوئی جائے گا جنت میں دوستو جب تک بلال رنگ کا کالا نہ جائے گا اب سوال آپ کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ بلال حبشی سب سے پہلے جنت میں کیسے سب سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری جنت میں جائیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے جنت میں قدم رکھیں گے لیکن جس سواری پر سرکار سوار ہوں گے اس سواری کی لگام حضرت بلال حبشی نے پکڑی ہوگی لگام پکڑنے والا آپ کی ہوتا ہے تو پھر سب سے پہلے شاعر کیا لکھتا ہے عشق نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا سینے میں درد غیر کا پالا نہ جائے گا اور تب تک نہ کوئی جائے گا جنت میں دوستو جب تک بلال رنگ کا کالا نہ جائے گا اور آخری مصرے شاعر کیا لکھتا ہے کہ سجدے میں سر حسین نے کٹوا کے ثابت یہ کر دیا کہ غیروں کے آگے سر کو جھکایا نہ جائے گا
غیروں کے آگے سر کو جھکایا نہ جائے گا، اور الیکشنوں کے دنوں میں بھی جو امام حسین پاک کے نانا کو ماننے والا ہو، آپ کی ناموس رسالت کو پہرا دینے والا اس بندے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اسی طرح جس طرح حضرت امام حسین محبوب علیہ السلام کی ناموس کے لیے کربلا میں کھڑے رہے، اور جو جنہوں نے عاشقان رسول پر شیلنگ کی، جنہوں نے ختم، حضرت نے 2 مصروں میں بات سمجھائی بڑی کمال۔ سرکار اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے پھر نہ ماننے کے قیامت میں اگر مان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے پھر نہ ماننے کے قیامت میں اگر مان گیا۔ کل قیامت کے دن جب سارے نبی ہاتھ کھڑا کر دیں گے نا، پھر شفاعت کے لیے فقط محبوب علیہ السلام کی ذات رہ جائے گا، بس تو یہ نہ ہو شرمندگی کے وجہ سے محبوب علیہ السلام کے سامنے تم چہرہ نہ دکھا سکو۔ آج محبوب علیہ السلام کی ناموس پر پہرا دو، تاکہ کل کو جب سرکار علیہ السلام شفاعت کے لیے سجدہ ریز ہوں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، جب سر اٹھا کر دیکھے سامنے آپ ہو، محبوب علیہ السلام ساتھ میں آنے دو، یہ تو میرے ہی غلام تھے، دنیا میں یہ میری ناموس کے لیے ایسے ہاتھ اٹھا کر لبیک 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 یا تو سرکار پر سارے انبیاء کو بھی حاجت رسول اللہ کی ہوگی نا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، حشر میں دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی، اور لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ۔ اور آخر میں سرکار اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہو نجدی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہو نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ انہی اشعار کے ساتھ میں نعت خوانی کے لیے ننھے بچے ہیں، سب نے مل کر ناموس رسالت کے حوالے سے کہ بچے جو نعت پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کا حوصلہ بلند ہو، کل کو محبوب علیہ السلام کی ناموس پر پہرا دیں، کہیں موقع بنے تو اپنی جانیں بھی قربان کر سکیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
جب نام محمد ہے، اللہ کو پیارا بھی جب نام محمد ہے، اللہ کو پیارا بھی جب نام محمد ہے۔ اس نام کی حرمت پر ہم جان بھی لٹا دیں گے، اس نام کی حرمت پر ہم جان بھی لٹا دیں گے، نام سے رسالت پر ہر بار بھی لٹا دیں گے، ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے۔ تاج تارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاج تارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تحسین نبی کہہ کر اس دل کو جلاتے ہو، تحسین نبی کہہ کر اس دل کے جلاتے ہو، ایمان کی حرارت سے ہم جان بھی لٹا دیں گے، نام رسالت پر ہم گھر بار بھی لٹا دیں گے، ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے، ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے۔ تاج تارے ختم نبوت زندہ باد۔ الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ ورفعنا لك ذكرك، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے آپ کو، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ایمان والو میں بھی پڑھتا ہوں درود و سلام، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب پر درود و سلام پڑھو۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا امام المتقین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، منزه عن شريك في محاسنه فجوہر الحسن فی، جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، ظاہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی ہے، اس کی حمد و ثنا، حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، قائد المرسلین خاتم النبیین، حامی بے کساں سرور کون و مکان، اللہ کے پیارے امت کے سہارے جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، سامعین محترم،
آج کی یہ محفل پاک بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سجائی گئی یہ خوبصورت بزم بھائی محمد ندیم بیکری والے، بھائی علی رضا الیکٹریشن اور دیگر احباب جو ان کے ساتھ شامل ہوئے اور محفل پاک میں جنہوں نے شرکت کی، اللہ تعالیٰ اس گلدستے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ یہ خوبصورت گلدستہ سجا، ہم سب یہاں پر موجود ہیں، ابتدا سے لے کر آخر تک عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، حضور علیہ السلام کے سچے نوکر، حضور سے محبت کرنے والے، وفا کرنے والے، حضور سے پیار کرنے والے، محافل کو سجاتے ہیں، اپنے گھر کے اندر بھی، گلی محلوں کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، جس طرح آپ احباب بیٹھے ہیں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں جلوہ گر ہیں، حضور مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان موجود ہیں اور مجلس لگا کر بیٹھے ہیں، محفل جما کر بیٹھے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، جب تشریف لائے تو فرمایا کہ ما اجلسکم، کہ میرے صحابہ تم کیوں بیٹھے ہو؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی عشاء کے بعد سے لے کر 8 بجے سے لے کر آپ ابھی تک بیٹھے ہو تو کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ سے حضور نے پوچھا کہ صحابہ ما اجلسکم، عربی کے الفاظ ہیں کہ تم کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے کیا جواب دیا؟ جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت بخشی، اور ہم جو اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا اور آپ کی بدولت ہمیں اسلام کی روشنی ملی، ہمیں ایمان ملا، ہمیں قرآن ملا، ہمیں رب ذوالجلال کی پہچان نصیب ہوئی، ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام اتنا سن کے حضور تشریف لے جاتے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کیا تم اس پر قسم دیتے ہو کہ تم کس لیے بیٹھے ہو؟ سبحان اللہ۔ قسم دیتے ہو؟ تو صحابہ نے قسم اٹھا کر کہا کہ ہمیں اس رب ذوالجلال کی قسم ہے، یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم جو اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہم اس احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ صحابہ مجھے تمہارے قول پر کوئی شک نہیں تھا، یہ تہمت کی بنا پر میں نے تم سے قسم نہیں دی، پر مت مٹنے والے آج بھی حضور کی محافل جماتے ہیں، سجاتے ہیں اور حضور کے ذکر پاک کر کے اپنے دل کو مستفیض فرماتے ہیں۔ تو آج یہ رپورٹ بھی ہمارے اوپر جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ چونکہ ہمارا نیک مقصد ہے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ مالک تیری بارگاہ میں شکر ہے کہ تو نے ہم نے اپنے حبیب امام الانبیاء کا ہمیں امتی بنایا ہے، سارے نبیوں کے سردار جو ہیں ان کا ہمیں امتی بنایا، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پر سایہ کرتے۔ تینوں شاعر ایک پنجابی کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں،
ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾੜਾ ਆਖਾਂ तेरे हिजर दे विच मैं हाड़ा आखा कुर्बान जाए हुजूर अलैहिस्सलाम हम सारी रातें भी गुजारते हम सारी जिंदगी भी हुजूर के जिक्र में गुजारते खुदा की इज्जत की कसम हम एक एहसान का बदला भी नहीं दे सकते हमारे शेख फरमाते हैं हमारे जिस्म के ऊपर इतने जो बाल हैं इससे भी ज्यादा नबी पाक अलैहिस्सलाम के हमारे ऊपर एहसान है हमारे ऊपर एहसान है और आका करीम अलैहिस्सलाम के सदके आज हमारी शक्लें बची हुई हैं बरादरान इस्लाम आज हम बचे हुए हैं वगरना हमसे पहली कौमों को कुरान में पढ़े कुरान के अंदर पढ़े जो हमसे पहली कौमें गुजरी हैं पहले अंबिया की जो कौमें गुजरी हैं वो जब गुनाह करते थे उनकी पेशानी पर लिख दिया जाता उनके दरवाजों पर लिख दिया जाता उनकी शक्लें मसक कर दी जाती उनकी शक्लें जानवरों जैसी बना दी जाती जब वो गुनाह करते उनके ऊपर अल्लाह की बारगाह से अजाब आता पत्थर बरसाए जाते आज वो सारे गुनाह मौजूद हैं लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है ऐ मेरे हबीब वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम ऐ मेरे हबीब मैं आपकी उम्मतियों को कैसे अजाब दूं इसलिए कि आप इनके अंदर मौजूद हैं आज हमारी शक्लें बची हुई हैं आज हम बचे हुए हैं खुदा की इज्जत की कसम नबी करीम अलैहिस्सलाम के सदके में बचे हुए हैं हुजूर के सदके से हम सलामत हैं हमारे बच्चे सलामत हैं हमारे कारोबार सलामत हैं ये सिर्फ हुजूर के सदके से सलामत हैं हम कितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना ही कम है इसलिए कि आका करीम अलैहिस्सलाम के सदके ये कायनात जो है वो वजूद में आई है जमीन और आसमान बना है सारी चीजें हुजूर के सदके से बनी हैं इकबाल कहता है ना इकबाल ने कहा ये फूल ना हो तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ये फूल ना हो तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो चमने दाहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो चमने दाहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ये खम भी ना हो ये तुम भी ना हो बज़्म तौहीद दुनिया में ना हो बज़्म तौहीद दुनिया में ना हो खैमा-ए अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है इकबाल कहते हैं खैमा-ए अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है नब्ज़े हस्ती तपश अमादा इसी नाम से है आपको शायद समझ नहीं आई होगी ये असल में फारसी का शेर है इकबाल कहता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो नीली छत में नजर आ रही है ये बगैर सतूनों के खड़ी है ये आपके सामने छतें खड़ी हैं इसके नीचे सतून लगे हुए हैं इसके नीचे दीवारें लगी हुई हैं इसके नीचे पिलर्स लगे हुए हैं ये सतून के बगैर छत खड़ी नहीं हो सकती लेकिन इकबाल कहते हैं इकबाल ने कहा जो मुसव्विर पाकिस्तान है इंटरनेशनल फिलॉसफर हैं इकबाल कहता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो नीली छत है इतनी बड़ी छत है पूरी कायनात में फैली हुई है ये बगैर सतूनों के खड़ी है बगैर पिलर के खड़ी है अगर ये छत भी खड़ी है तो नामे मोहम्मद की बरकत से खड़ी हुई है लाखों सलाम जैसा चमकाता का चांद जैसे चमकाता का चांद चमका का चांद जैसे घड़ी चमकाता चांद से दिल फरोज़े साथ पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे सबा दरे मुस्तफा ते जाके कभी दरूद सलाम मेरा सलाम मेरा नबी दे कदमां के सर
سب کا وہ